الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلا گھر کون سا بنا ہے؟ یہ آپ نے خود بتایا، تو آپ نے بتایا خانہ کعبہ، مسجد حرام، بیت اللہ جو ہے جس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پوچھا تو فرمایا مسجد اقصی، بیت المقدس، القدس۔ یہ کتنا اس میں فصل تھا درمیان میں، کتنی مدت بعد بنایا گیا بیت اللہ کے بعد؟ تو فرمایا کہ 40 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر نماز کے دوران ہی قبلہ بدل گیا کہ بیت اللہ کی طرف اپنا منہ کر لو، تو نماز کے دوران ہی رخ بدل لیا گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام القبلتین۔ آپ نے بیت المقدس میں امامت بھی کرائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر بھی کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور جو اس کا انکار کرے وہ کفر میں مبتلا ہو جائے۔ قرآن پاک کی آیت میں صریح اس کا ثبوت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے وہاں امامت کرائی، انبیاء علیہ السلام کو جمع کر دیا گیا۔
اور انتظار تھا کہ امام کون بنے، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دی، امامت کے مصلی پہ، کہ آپ امامت کریں۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ امام القبلتین، یہاں بھی آپ امام، وہاں بھی آپ امام۔ یہاں آپ ہوں گے بس پھر آپ ہی ہوں گے، پھر آپ کی شان ہوگی۔ میدان عالم ارواح میں یا میدان معاشر میں، جہاں بھی آپ ہوں گے آپ ہی بڑے ہوں گے۔ اور سب سے پہلے آپ کی تخلیق ہوئی، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی تعمیر، اس میں مختلف مراحل بھی ہیں۔ جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کی جو عمارت تھی وہ ختم ہو گئی، بعد میں وہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس عمارت کو جہاں بیت اللہ کی بنیاد تھی وہاں پہ بنا دی۔ تو مسجد اقصیٰ جہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب میں اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، تو وہاں پر وہ خیمہ رکھ دیا گیا جو خیمہ میدان طی میں بنی اسرائیل کے لیے عبادت خانہ بنایا گیا تھا۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 سال تک میدان طی میں پھرتی رہی، تو عبادت کے لیے ایک ان کے لیے خیمہ بنایا گیا۔ اس خیمہ میں جہاں وہ ٹھہرتے تھے، خیمہ نصب کرتے تھے اور وہاں پہ عبادت کرتے تھے۔ تو پھر بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ خیمہ جہاں مسجد اقصیٰ ہے وہاں پہ نصب کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسی مقام پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب میں اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور اللہ پاک نے ان کو بھی ایک شان عطا فرمائی، ایک ایسا معجزہ دیا جو عام پہلے کسی کو معجزہ نہیں دیا، کہ ان کے ہاتھوں میں لویا نرم ہو جاتا تھا آٹے کی طرح۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو جو پرندے ہیں ان کے چاروں طرف اکٹھے ہو جاتے، ہوا میں معلق ہو جاتے، ساتھ ان کے وہ تسبیح کرتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے۔ تو ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے بادشاہی ملی، آپ اللہ کے نبی بھی تھے، نبی زادے تھے اور شہزادے بھی تھے، بادشاہت بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی تھی، نبی زادے بھی تھے، شہزادے بھی تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے
کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ عالم ارواح میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ارواح کو نکالا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ایسی شخصیت دیکھی کہ ان کا چہرہ چمک رہا ہے، بڑا روشن چہرے والا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا یہ آپ کی اولاد میں سے داؤد نام ہے علیہ السلام۔ اچھا پیارے لگے، اس کی جو عمر کتنی ہے؟ تو بتایا 60 سال۔ اچھا یا اللہ 40 سال میرے جو ہے میری عمر میں سے ان کو دے دے۔ تو 40 سال جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر میں اضافہ کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر میں سے 40 سال کاٹ دیے گئے، کم ہو گئی، تو ان کی عمر 100 سال۔ ان کے بعد تخت نشین وہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اور جب ان کو بادشاہی ملی تو 4 سال کے بعد انہوں نے یہ جو مسجد اقصیٰ ہے پھر اس کی تعمیر شروع کر دی۔ پہلے بھی وہاں خیمہ تھا، عبادت گاہ تھی بنی، لیکن جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عصر نو پھر تعمیر کیا بیت اللہ کو، تو اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا۔ اللہ پاک نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا اور تانبے کا چشمہ بہا دیا یمن کے اندر۔ جیسے مسالہ ہوتا ہے نا، مسالے کی ضرورت ہوتی ہے، اس تانبے کے چشمے سے بڑے بڑے لگن بنائے جاتے تھے، اور بہت سارے آدمی مل کر بھی وہ لگن وہ دیگیں اٹھا نہیں سکتے تھے۔ آپ کی افواج کے لیے کھانا پکایا جاتا تھا اس میں۔ فوج میں آپ کے لشکر میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے اور پرندے بھی تھے، وہ بھی آپ کے سر پہ سایہ کرتے تھے، پرندے بھی۔ ایسی شان سے اللہ پاک نے ان کو بادشاہی عطا فرمائی۔ تو بڑے بڑے پتھر وہاں لگے ہوئے ہیں مسجد اقصیٰ، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کرنوں سے کون اٹھائے گا۔ بس اللہ پاک نے بڑے بڑے جنات کو، دیو کو تابع کر دیا۔ کچھ ایسے جنات تھے جن کا یہ ڈیوٹی تھی، جن کی کہ سمندر میں غوطہ مار کر وہاں سے موتی نکال کر لائے، اور جنات جو ہیں وہ پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، آپ تعمیر کروا رہے ہیں۔ تو عجیب تعمیر کی گئی مسجد اقصیٰ، یہ اللہ کا گھر بن گیا۔ اور پھر اس موقع پر جب تعمیر مکمل ہوگی مسجد اقصیٰ کی، پھر خوشی کی گئی، چاہے ہماری زبان میں جشن کہہ لو یا خوشی کا موقع ہو، لیکن وہ اس طرح کی خوشی نہیں تھی جیسے ہم اپنے آپ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ خوشی انبیاء علیہ السلام خوشی کے مواقع پر خوشی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی خوشی کے مطابق، جس میں اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تو جب مسجد مکمل ہو گئی، خوشی کی گئی اور بلایا گیا پھر لوگوں کو،
تو پھر جانور ذبح کیے گئے، قربانیاں یہ نہیں کی گئی، جانور ذبح کر کے دعوت کی گئی، لوگوں کو کھلایا پلایا۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی، 3 دعائیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ مکمل ہو گیا تو دعا فرمائی تھی، اللہ پاک سے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اس موقع پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں۔ تو اللہ پاک نے اس دعا کو قبول فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کے لیے بھیج دیا اس مقام پہ۔ تو یہ مقام پوری دنیا کے لیے تعلیم گاہ بھی بنا، درس گاہ بنا، تربیت گاہ بنا۔ وہاں سے دنیا کے اندر حکمت جاری ہے، حکمت سکھائی گئی۔ یہ 4 شعبے، قرآن پاک کو پڑھانا، احکام سنانا ہے جی، اللہ کا دین سکھانا، خوش فہمی حدیث، حکمت سے مراد سنت، اور تزکیہ نفس، اخلاق کی زندگی، بہترین اخلاق سکھائے گئے۔ اللہ پاک نے ایسے نبی کو بھیجا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اور اہل شہر کے لیے بھی پھر پہلے دعا کی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس خوشی کے موقع پر جب مسجد اقصیٰ مکمل ہو گئی تو اللہ کے سامنے دعا کی، اپنے دست دراز کیے کہ اے اللہ، میں حکومت آپ کے حکم کے مطابق کروں، میں حکومت آپ کے حکم کے مطابق کروں، یہ ایک دعا۔ دوسری دعا کہ اے اللہ ایسی حکومت عطا فرما نہ پہلے کسی کو ملی ہو نہ بعد میں ملی۔ علماء نے یہاں پر ایک عجیب نکتہ بیان کیا ہے، کیونکہ شاہانہ زندگی تھی، مانگی ایسی چیز، اور جبارین قوم اس وقت تھی، ملوک کا زمانہ تھا، تو ایسی بادشاہی مانگی کہ بے مثل کسی اور کو یہ نہیں تھی، وہ ایسی مثل جو ہے بادشاہی ملے گی۔ ابراہیم علیہ السلام تربیت کے لیے مانگ رہے ہیں، یہاں پہ تعلیم گاہ بن جائے، آپ کی آیات سنائی، مزاج ہے، اپنے اپنے مزاج ہیں۔ اور تیسری دعا مانگی، اے اللہ اس مسجد میں جو آئے آ کر نماز پڑھے، اے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ اس طرح معاف کر دے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ جیسے بچہ معصوم ہوتا ہے، اے اللہ یہاں نماز پڑھ کر جب نکلے تو اس طرح معصوم ہو جائے، بچے کی طرح معصوم ہو کے نکلے، یہ دعا فرمائے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی خوشی بھی جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے اللہ خوش ہو، جیسے خوشی پہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ عید کے موقع پر بتایا کہ اللہ پاک نے خوشی عطا فرمائی، لیکن اس خوشی پر یہ نہیں کہ ایک ایک جھنڈا ہاتھ میں پکڑو اور نعرے لگاتے آؤ، ایسا نہیں تعلیم دی۔ ایسی نہیں ہے کہ چلو بھائی جو ہے کوئی اور وجد میں آتے ہوئے کچھ ہاتھ پاؤں مارتے ہو، نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی بڑائی کبریائی کی نعرے لگاتے ہوئے آؤ، پڑھتے ہوئے آؤ۔
خوشی کے موقع پر فرمایا صدقہ فطر دو ان اپنے بھائیوں کو جو مجبور ہیں، تم بھی خوش، وہ بھی خوش ہو جائیں، تم بھی خوش۔ اور آج 2 رکعتیں زیادہ پڑھ لو، پہلے 5 نمازیں پڑھتے تھے، آج 6 پڑھ لو، 2 رکعتیں واجب کر دی شکرانے کے طور پر۔ انبیاء علیہ السلام کی یہ تعلیم ہوتی ہے، وہ اعمال کی طرف بلاتے ہیں، اسباب ان کے پاس آتے ہیں تو وہ دین کے تابع کر دیتے ہیں۔ اگر تخت ملے تو تخت پر بھی مصلی بچھا دیتے ہیں، اس پر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب تخت ہوا میں اڑتا تھا، اوپر پرندوں نے سایہ کیا ہوتا، جنات ساتھ ہوتے، علماء صلحاء صحابہ آپ کے جو تھے صحبت یافتہ وہ ساتھ ہوتے، اتنا بڑا لشکر ایک شہر بسا ہوتا، تو جیسے ایک مبصر جو ہوتا ہے آگے پیچھے دیکھنے والا، وہ ہو نا کہیں جا رہا ہو تو دیکھتا کبھی ادھر کبھی ادھر، ذرا میں سیر کر لوں۔ سلیمان علیہ السلام اس طرح نہیں بیٹھتے تھے، اس تخت پر بیٹھ کر سر جھکا کے سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کرتے تھے، عاجزی کرتے تھے۔ اللہ والوں کی یہ نشانی ہے کہ جب ان کو نعمت ملتی ہے تو نعمت دینے والے کا شکر کرتے ہیں، اس کے سامنے اور جھکتے چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ دعا کی، اور یہ مسجد اقصیٰ کے ماحول میں بڑی مرتبہ جو ہے اہل حق کو اللہ نے فتح بھی دی، اور پھر غیر آ کے یہاں حملے بھی کرتے رہے۔ بخت نصر نے بھی اس کو اجاڑا، کئی مرتبہ بنی اسرائیل کے دور میں اس کو اجاڑا گیا، وہ آباد بھی ہوئے۔ جب کوئی غفلت کا دور آتا تو پھر غیر آ کر حملہ کر دیتے، یہ کئی مرتبہ ایسا۔ صلیبی جنگیں ہماری مسلمانوں کی اس مقام پہ ہوئی ہیں، اللہ پاک نے ہمیں بھی فتح عطا فرمائی، مسلمانوں کو بھی، تو غیر بھی کئی مرتبہ آ کے قابض ہوئے اور ابھی بھی قابض ہیں۔ یہ کئی مرتبہ جنگیں ایسی ہوئی، لیکن آخر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک پھر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ پہلے بھی ایسا ہوا ہے، جس وقت ایک عالم دین ہوئے ہیں، ان کا نام ابو ریحان ابو الحکم ابن مرجان کو رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت تھے جو قرآن پاک کا ایک مغیبات علم ہے اس کے بارے میں جانتے تھے۔ کچھ اللہ نے ان کو، یعنی عام علماء کے پاس جو علم تھا وہ نہیں، ایسے دنیا میں آج بھی ہے، ایک علم کسی کے پاس ہے دوسرا نہیں ہے کسی، تو مغیبات کے بارے میں کچھ ان کو علم تھا۔ تو انہوں نے اس وقت ان کے دور میں غیر نے، پھر یہود و نصارہ نے قبضہ کر لیے مسجد اقصیٰ پر، تو انہوں نے اس وقت، وہ ایک دریا کے 2 گھاٹ کے درمیان رہتے تھے، تو انہوں نے اس وقت ایک پیشین گوئی فرمائی، سورہ روم کے شروع کی آیات سے استدلال کیا کہ مسلمان پھر 5ویں ہجری ہوگی، 583 رجب کا مہینہ ہوگا، دوسرا جمعہ ہوگا، مسلمان پھر فاتح ہو کر مسجد اقصیٰ میں، بیت القدس میں، بیت المقدس میں داخل ہوں گے۔ یہ پیشین گوئی انہوں نے دی، سورہ روم کی آیات سے انہوں نے جو ہے وہ امت کو بتایا۔ اس پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی استاد علامہ ابن تیمیہ سے پوچھا یہ کیسا علم ہے؟ فرمایا ایک تیر ہے صحیح لگ گیا۔ تو یہ پیشین گوئی پھر آگے چلتی ہوئی، خود تو وہ شیخ ابو ریحان ابو الحکم ابن مرجان رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ پیشین گوئی نور الدین زنگی کو پہنچی، انہوں نے تیاری شروع کر دی، ایک ممبر بنایا
کہ مسجد اقصیٰ میں جا کر اس کو رکھنا ہے، اور 583 ہجری اور رجب میں انشاءاللہ ہم فاتح ہو کر جائیں گے۔ انہوں نے مصر کے اندر ایک منبر بنوا لیا مسجد اقصیٰ کے لیے پہلے۔ کیسے بادشاہ تھے یار، ایسے جذبات تھے۔ لیکن اس تاریخ سے تقریباً 10 سال پہلے نور الدین زنگی کا وقت آخری آ گیا، زندگی کے ایام ایسے لگے کہ ختم ہو گئے۔ اپنے بڑے کمانڈر کو، جن کو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بلایا، پوچھا کہ بیت القدس میں داخل ہوگے؟ انہوں نے کہا کہ زندگی رہی انشاءاللہ اپنے لشکر کو، فوج کو جو ہے بیت المقدس میں جا کر داخل کریں گے، انشاءاللہ میں فتح اللہ عطا فرمائیں گے۔ ایک وعدہ کیا تو نور الدین زنگی نے کہا میں مرا نہیں ہوں، میں پھر زندہ ہوں۔ یہ جذبات تھے۔ تو وہ تو دنیا سے چلے گئے، پھر 10 سال بعد جو ہے پھر وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قلعہ بلقا کو آ کر فتح کیا، جس کو پہلے وہاں جو ایک قلعہ تھا، قلعہ تو شاہباغ کے، اس کو آج کل کرخ کہتے ہیں، علماء نے بیان فرمایا۔ تو وہاں پر جو ہے وہ آ کے جب فتح ہو گیا تو بعض پھر جو ہے علامہ طبری نے اس پہ شعر بھی کہے کہ آگے جو ہے وہ فتح ہونے والا ہے علاقہ، جو بیت القدس کا جو ہے القدس کا علاقہ۔ تو اس تاریخ کو جب وہ 583 ہجری آئی اور رجب کا مہینہ تھا، دوسرا جمعہ تھا، تو اسلامی لشکر پہلے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، لیکن پھر گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ ہندوستان کے جو ہے کنارے پہ جو ہے بگل بجایا گیا کہ موت یا فتح، کہ القدس پہ حملہ کرنا ہے، یعنی یہود و نصارہ پہ۔ تو یہاں سے بھی لوگ، پوری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہو گئے، موت یا فتح۔ وہاں پر 14 لاکھ مسلمان تقریباً اکٹھا وہاں پہ ہو گئے۔ تو پھر ایک گھمسان کی لڑائی ہوئی، مسلمانوں کو اللہ پاک نے عزت بخشی، وہ احترام کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے۔ لیکن علامہ ابن مرجان نے یہ نصیحت کی تھی کہ وہ جمعہ نہ پڑھنا، دوسرا آنے والا جمعہ پڑھنا، نماز پڑھ لینا۔ لیکن دھیان کیا تو دوسری طرف جو یہود و نصارہ نے خنازیر پالے ہوئے تھے، 30,000 تقریباً جو ہے خنازیر انہوں نے پالے ہوئے، اب وہ جو ہے اس کو قتل کرنا تھا، ختم کرنا تھا۔ تو مسلمانوں نے نماز پڑھ لی، اور پھر اس القدس کا جو علاقہ ہے، مسجد اقصیٰ کا جو علاقہ تھا، وہ 22 میل تک وقف تھا، 22 میل تک جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کا ایریا تھا۔ تو اس سے باہر نکال کر جو ان کو قتل کرنا تھا، تو پھر سارے خنزیر وہاں سے نکالے اور 22 میل کے باہر جا کر ان کو قتل کیا۔ پھر دوسرا جمعہ جو آیا تو پھر مصر سے وہ منبر منگوایا گیا، نور الدین زنگی نے جو بنوایا تھا، منبر کو وہ بچھایا گیا، یعنی رکھا گیا۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ قاضی شداد تھے ان کے جو لشکر کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ خطبہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیں، آپ صلاحیتوں سے پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، خطبہ آپ دیں، میں آپ کا صفائی اچھا لگتا ہوں، میں جو ہے محراب میں کھڑا ہوتا ہوں اور آپ خطبہ دیں۔ تو قاضی شداد نے اس منبر پہ پھر خطبہ دیا۔ خطبہ کہتے ہیں وہ 28-27 صفحہ پر ہے۔ تو مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، جب میں نے یہ خطبہ پڑھا تو میں نے سوچا بھائی علم تو دنیا سے اٹھ گیا، یہ لوگ عالم تھے۔ فی البدیع اسی وقت جو ہے وہ خطبہ پڑھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ اور اس کی حکمتیں اور تاریخ القدس کی انہوں نے بیان کی۔ تو کہتے میں پڑھ کر جو ہے حیران ہوا، ایسا فی البدیع خطبہ پڑھا کہ اب تو دیکھا جائے تو بھائی علم تو دنیا سے اٹھ گیا ہے، آج ایسا عالم کو نہیں ملتا۔ تو اللہ پاک نے اس طرح جو ہے اس وقت بھی فتح عطا فرمائی۔
اور پھر انہوں نے خطبہ دیا اور نور الدین جنگی کھڑے ہو گئے تلوار لے کر۔ ایسے لوگ بھی تھے، لیکن بھائی ایسے لوگ پھر اوپر کی سطح میں ہوں گے تو پھر ہوگا، لیکن اللہ کو کیا منظور ہے یہ اللہ جانتے ہیں۔ لیکن پھر وہ وقت امام مہدی کا آنے والا، وہاں پہ گھمسان کی لڑائیاں ہوں گی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا، لمبی بات ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے قوت عطا فرمائیں گے کہ جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہاں تک ان کے سانس کا اثر جائے گا، کافر کو لگے گا پگھل کے مر جائے گا وہاں پہ۔ اور جو ہے جو دجال ہے وہ جب اس کا خروج ہوگا، نکلے گا، تو وہ پتہ چلے گا کہ دجال ہے، وہ مقام لد پہ جو ہے آپ اس کے پیچھے لگیں گے، بھاگے گا، لیکن جو ہی آپ کو دیکھے گا پگھلنا شروع ہوگا، آپ نیزہ مار کے اس کو قتل کر دیں گے۔ اس طرح فتنہ ختم ہوگا۔ پھر 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیں گے، یہ جو اسلام کی تعلیم ہے یہ دیں گے، اور پھر برکتوں کا نزول ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ حدیث کے اندر بہت ساری یہ باتیں ہیں۔ اللہ جل جلالہ جو ہے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو اپنی مسلمانی کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا